ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو علم والے ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، جو علم والے نہیں ہیں؟ حمد و ثنا کے اعلیٰ معلیٰ کلمات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے. درود و سلام حبیب الہ محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، احباب ذی وقار و سامعین محترم. انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ روئے ارض پر انسانی وجود کی بقا، نشو و نما، انسانی قدروں اور روایتوں کی حفاظت، کردار سازی اور اس کی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے تعلیم ایک جز لا ينفک ہے. وہی قومیں بام عروج کو پاتی ہیں، انہی قوموں کا اقبال بلند و برتر ہوتا ہے جو تعلیم کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. اسی لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ انسانی معاشرے کی بھلائی اور بامقصد سماج کو ترقی دینے کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اسلامی فلسفہ تعلیم کامل اور اکمل نصب العین رکھتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا،
ہر میدان میں جہاں پہ زیور تعلیم کے ساتھ ان کو مزین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے خد و خال اور خصوصاً کامل معرفت الہی کی جستجو کا متمنی بھی بناتا ہے۔ وہ آج اس عظیم و شان خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ العزیز ایک سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ عصر حاضر میں ہمارے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس حوالے سے مدارس دینیہ کا وجود کب سے ہے اور ان کا کیا کردار ہے۔ احباب ذی وقار، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ تعلیم حکم الہی ہے۔ دینی تعلیم کا حکم رب کریم نے اپنی کتاب، جس کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سے خدائے برتر نے سب سے پہلے جس لفظ کا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارنے کا جس لفظ کو رب کریم نے شرف بخشا، وہ اقرا کا لفظ تھا۔ اے محمد کریم، اقرا پڑھیے اور دنیا کی تاریکیوں کو مٹا دیجئے۔ اور رب کائنات نے اپنی کتاب، جس کی شان اور عظمت ساری کتابوں سے زیادہ ہے، جس کی عظمت، جس کی رفعت آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر تک ہے، اس کے 6,000 آیات میں سے خدائے برتر نے جن پہلی 5 آیات کا انتخاب کیا، ان 5 آیات میں رب کریم نے قلم کی اہمیت کو واضح کیا اور علم کی فصیلت کو روشناس کرواتے ہوئے اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تمہاری زندگی کے لیے علم انتہائی ضروری ہے، اور اس میں حکم تعلیم کو تکرار کے ساتھ لے کر آئے۔ اقرا کے لفظ کو رب کریم 2 بار لائے ہیں۔ پہلی بار حکم اقرا کے ساتھ رب کریم نے اپنی صفت خالقیت کا ذکر کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اشارہ کس بات کی طرف کیا؟ ذات انسان، تیری تخلیق کامل تب ہو سکتی ہے جب تو تعلیم کے ساتھ اس کو مزین کرے گا۔ اور دوسرے حکم اقرا کے ساتھ اپنی صفت کریمی کا ذکر فرمایا، اقرا وربک الاکرم۔ کائنات کے لوگوں کو اس بات کا درس دیا، اور مسلمانوں، اگر تم دنیا آخرت میں قابل تکریم زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں علم کے ساتھ جڑنا ہوگا، تمہیں علم کے ساتھ لگنا ہوگا۔ علم کو اپنے سینے میں بٹھا کر اپنی زندگی کو خوبصورت اور اعلیٰ ترین تب ہی تم بنا سکتے ہو۔ سعادت اور سعادت کی زندگی تب ہی حاصل کر سکتے ہو جب تم تعلیم کے ساتھ جڑو گے۔ اور حضرات، اسی لیے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کرتے، تفقہوا قبل ان تسودوا۔ اور کائنات کے لوگوں، آپ کے سروں پہ قبائل کی، آپ کی کمپنیز کی، دنیا کے چھوٹے یا بڑے عہدے کی سرداری کا تاج پہنائے جانے سے قبل، تمہیں قبیلے کا سردار بنائے جانے سے قبل، تم فیملی اور آئلی زندگی کے اعلیٰ ترین رکن اور ممبر بنائے جانے سے قبل علم دین کی فقہ حاصل کرو۔ تفقہوا قبل ان تسودوا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ یہ لکھا کر اس قول کے بعد لکھتے ہیں، وبعد ان تسودوا، امت مسلمہ اور اصحاب محمد کا طرز زندگی یہ ہے، انہوں نے سرداری سے قبل بھی سیکھا، سرداری کے بعد علم دین کی کتاب کو بند نہیں کر دیا، علم کی فقہ کو حاصل کرنا چھوڑ نہیں دیا، بلکہ
وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم. امام بخاری لکھتے ہیں اصحاب محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی عمر تک بھی اس سعادت کو، اس سعادت کو اپنی جھولیوں میں پھیلا کر سمیٹتے رہے ہیں. احباب ذی وقار، اسی لیے اسلام نے جو اہم ترین امت کے لیے پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری عزت، تمہاری برتری تعلیم میں ہے. کون سی تعلیم؟ کون سا علم جس کا سیکھنا اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے اختیاری نہیں رکھا بلکہ لازمی قرار دیتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حصول علم فرض ہے ہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پر. اس کی فرضیت ہے. مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، بتائیے کون سا علم ہے جس کو سیکھنا امت کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے؟ فرمانے لگے العلم ما قال اللہ وقال الرسول وما سوا ذلك فهو بساوز الشیاطین. لوگوں، جیسے علم کا سیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے وہ ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے بذریعہ وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جلی کی صورت میں قرآن عطا کر دیا، وحی خفی کی صورت میں حدیث مصطفیٰ عطا کر کے محمد رسول اللہ کو پیغام دے دیا. اے میرے محبوب پیغمبر، کائنات کے لوگوں کو دعوت سے قبل اس بات کی خبر دیجئے فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ. لوگوں، توحید بعد میں ہے، علم پہلے ہے، اور جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک تمہیں توحید کی سمجھ بھی نہیں آئے گی. اللہ اکبر، اتنی اہمیت علم کی. اور علم دین سیدنا امام شافعی امام اہل سنہ، پوچھا گیا کون سا علم فرض قرار دے دیا گیا ہے امت مسلمہ پر؟ فرماتے العلم ما قال اللہ وقال الرسول وما سوا ذلك فهو فن من فنون الدنیا. کائنات کے لوگوں، علم وہ ہے جو آسمانوں سے بذریعہ وحی نازل ہوا ہے، جو مسلمانوں کے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہے. باقی کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں یہ علوم نہیں ہیں، یہ فنون ہیں. کوئی فن تعمیرات سے تعلق رکھتا ہے، کوئی فن یہ انسانی بدن سے تعلق رکھتا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی پڑھائے جانے والے یہ فنون ہیں یہ اس دنیا کو کی تحسین کے لیے ہے، اور دنیا آخرت کی سعادت کے لیے جو علم ہے وہ علم دین ہے. اسی لیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا آغاز ہی تعلیم سے کیا ہے. اور اس سوال کا دوسرا جواب کہ دین کی تعلیم ہمیں جاننا کیوں ضروری ہے، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق با مقصد ہوتی ہی تعلیم سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کائنات کے لوگوں، میں نے جن و انس کے دو بڑے گروہوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کا لفظ آئے گا تو اس سے قبل تعلیم آئے گی. کیوں؟ کوئی بھی عبادت تعلیم کے بغیر، علم سیکھے کے بغیر، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو جانے کے بغیر آسمان والے کے ہاں قابل قبول شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی. کیا ہے؟ سورۃ البقرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 239 ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. کائنات کے لوگوں، اللہ کا ذکر کرنا ہے جس میں نماز بھی ہے، جس میں اللہ کی تسبیحات بھی ہے، جس میں اللہ کے ساتھ جڑنا بھی ہے، اللہ کی یاد بھی ہے. آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا اللہ کو یاد کرنا ہے، جیسے چاہو کرو. اور لوگوں، جس
اس نے تمہیں ذکر کا حکم دیا ہے، اس نے اکیلے ذکر کا حکم نہیں دیا، بلکہ رب کریم فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کا ذکر اس طرح کرنا ہے جس طرح تمہیں سکھایا ہے۔ جب تم نہیں جانتے تھے اس وقت اس بات کا مطالبہ نہیں تھا، جب تمہیں ہم نے آسمان سے وحی نازل کر کے اس بات کی تعلیم محمد رسول اللہ کے ذریعے دے دی کہ اللہ کا ذکر کس طرح کرنا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کس طرح کرنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کن اصولوں پہ ہوگی۔ اب عبادات کے لیے اصول یہ ہے کہ تم نے سیکھنا ہے پہلے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ امیر المومنین فی الحدیث لکھتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل۔ باب قائم کیا کہ قول و عمل سے پہلے امت مسلمہ کے لیے جو چیز لازم کی گئی ہے وہ ہے دینی علوم کی پہچان۔ اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے، اس کے اصول عبادت کی پہچان نہیں ہے، اس سے پہلے پہچان کر۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو اس باب کے تحت لا کر یہ بات ثابت کی توحید جیسے اتنے عظیم مسئلہ کے لیے، اور جب علم اس سے قبل ضروری ہے اور باقی مسائل کے لیے تو بالاولیٰ تعلیم ضروری ہے۔ احباب ذی وقار، توجہ طلب بات ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل علم سے دور ہے، قرآن و سنہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے لا دینیت ہمارے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر نہیں پتا ہمیں تو اللہ کی قسم رب کے قرآن کا نہیں پتا، اگر نہیں نام آتے احادیث مصطفیٰ کے نہیں آتے، اگر ہمیں پتا نہیں ہے تو نماز کے طریقوں کا نہیں پتا، اگر ہمیں نہیں علم تو رب کریم کے اتارے ہوئے قانون توحید کا پتا نہیں ہے۔ آتا ہے ہمیں دنیا کا سارا علم، اگر نہیں آتا تو آج علم دین سے ہم ناواقف ہیں۔ حضرات، اس سوال کا تیسرا بڑا مرکزی جواب یہ بھی ہے کہ بڑھتی ہوئی جہالت، اس معاشرے میں بڑھتی ہوئی جہالت اس دینی تعلیم کے ساتھ جڑنے کو اور زیادہ شدت کے ساتھ امت مسلمہ پہ لازم قرار دیتی ہے۔ اسلام کو ہر دور میں بڑے چیلنجز کا سامنا رہا ہے، اور اب کا دور یہ بہت بڑے فتنوں کا دور ہے۔ کہیں تو کفر و شرک کا فتنہ ہے جو کہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ لا دینیت کا فتنہ، اور ملحدین نے ایک نیا الحاد کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور جہاں پہ ایک بات اولاد کی نافرمانیوں سے کہ فتنے میں مبتلا ہے، وہاں پہ عورت کا فتنہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اور ملحدین نے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ علماء دین، وارثان نبوت اور وارثین انبیاء کے خلاف بازار گرم کیا ہے، ان کے اوپر کے خلاف شکوک و شبہات کو پیدا کرنا، امت مسلمہ کے علماء کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کے اوپر الزامات لگانا، لوگوں کے ذہنوں میں ان کی قدر کو گرانا، کبھی کہنا عالم کے بارے میں یہ جاہل ہے، یہ دقیانوس ہے، ان کو پتہ نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ ابھی تک انہی باتوں پہ پھر رہے ہیں۔ حضرات، یہ سارے پراپیگنڈے کا مقصد کیا ہے؟ اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑنا اور اپنا نو مولود دین، اپنا تیار کردہ خود ساختہ اسلام امت تک منتقل کر کے ان کو ان کی اصل اقدار سے ہٹانا مقصد ہے، اور مغربی تہذیب اور ثقافت کو امت مسلمہ کو اس کا دلدادہ بنانا مقصد ہے۔ اور کیا مقصد ہے؟ کہ ہمارے ہاتھ میں وہ عیاشی، وہ اریانی آئے جو کہ یورپ نے متعارف کروائی ہے۔ اور حضرات، آج اگر ہم اپنے دین کے سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے، دین اسلام کو اپنا منشور و دستور حیات نہیں بنائیں گے، اور یہ ملحد یہاں تک رکنے کے نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو دکھ سے بھی بات کہتا ہوں، ہماری نوجوان نفری کا 80% گروہ ملحدوں کے ہاتھ میں چڑھا ہوا ہے، اور ان کا امام کون ہے؟ ان کا امام کون ہے؟
اور ان کے امام وہ لادین لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر دین سکھا رہے ہیں، جنہوں نے دین کسی طرح سے سیکھا نہیں ہے۔ ان کے معلم کون ہیں؟ ان کے معلم اغیار ہیں۔ اور بے عین ہی جب پہلا حملہ ہوا تھا اسلام پہ تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ ابن سبا یہودی نے کیا کیا تھا؟ اور اہل بیت کی محبت کا نعرہ مار کے اسلام اور اہل اسلام کے سینے میں ایسا چھرا گھونپا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اتنا اٹھایا کہ عقیدہ پیش کر دیا، نعوذ باللہ اللہ علی میں حلول کر گیا ہے، حلولیوں کی ایک بہت بڑی جماعت کھڑی کر دی، اور ساتھ اس کے منفی اثرات نے یہ جنم لیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خوارج کی جماعت کھڑی ہوگی جنہوں نے ان کو کافر قرار دے دیا۔ یہودیت کا داؤ چل گیا، آج بھی یہودی مسلم کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم ہی ہو ان سے محبت کرتے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ عزو علیکم الانامل من الغیظ، وہ تمہارے دین کو مٹانے کے لیے، تمہیں حج صفا ہستی سے مٹانے کے لیے، اور وہ بیٹھ کر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ آج امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ اور ان کو ان کے دین سے دور کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا تھا ایک سوال میں کہ اگر ان امت مسلمہ کے غیوروں کی غیرت ختم کرنی ہو تو پھر کیا طریقہ ہے؟ کہا ان کو ان کے دین سے ہٹا دو، غیرت خود بخود ختم ہو جائے گی، وہ لوگ نہیں رہیں گے۔ اور وہ دور بھی اس امت نے دیکھا ہے جب 60,000 کے مقابلے میں جیت گئے تھے، وہ دور بھی اس امت نے دیکھا ہے جب 3,000 کے قافلے نے اور 3 لاکھ عیسائیوں کے گروہ کو شکست خوردہ کر کے بھیج دیا تھا، لاشوں کو کئی ہفتوں تک اور عیسائی اٹھا نہیں پائے تھے، اور وہ دور بھی اس امت کا دیکھا ہے۔ لیکن اب امت مسلمہ مار کھا رہی ہے کس وجہ سے؟ اور یہی فتنوں نے گھیرا ہے اور ہم اپنے دین سے دور چلے گئے۔ حضرات، میرے سوال کا چوتھا مرکزی جواب کہ دین ہی اس امت کے سارے مسائل کا دینی تعلیم ہی حل ہے، ضروری ہے دینی تعلیم۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ علماء کا دنیا سے چلے جانا اور جہال کا ان کا رہبر و رہنما بننا، یہ میری امت کی تباہی کا باعث بن جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، اللہ سبحانہ و تعالی یک بارگی میری امت کے سینوں سے علم، علماء کے سینوں سے علم کو کھینچ نہیں لے گا، بلکہ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کے اٹھ جانے سے یہ علم چلا جائے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما، جب ایک عالم بھی باقی نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر جاہلوں کو لوگ اپنا امام بنائیں گے، جاہلوں کو اپنا پیشوا رہبر و رہنما بنائیں گے۔ وہ لوگ جن کو دور تک علم تفسیر کا پتہ نہیں، جن کو حدیث رسول کے لیے انہوں نے کسی محدث حدیث کے سامنے ثانوی تلمس نہیں طے کیا، اور بلکہ ایک کوٹڑی میں بیٹھ کے حدیث کی وہ تشریح پیش کریں گے جس تشریح کی سمجھ نہ تو میرے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو آئی، جن کو میرے مصطفیٰ نے خیر القرون کہا، اور نہ جس کی سمجھ تابعین کو کہی آئی، نہ فقہائے اعظام کو آئی، نہ محدثین نے وہ علوم سمجھے۔ آج امت کے منہج کو، ان کے دستور و منشور کو بگاڑنے کے لیے ایسے رہنماؤں کو اپنے پیشوا بنایا جائے گا، اور حد افسوس کی یہ ہوگی کہ ان سے سوال ہوں گے، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا، وہ سوال کیے جائیں گے، وہ فتوے دیں گے، فَضَلُّوا فَأَضَلُّوا، اور گمراہ خود تو ہوں گے، کائنات کے لوگوں کو بھی کریں گے۔ میں واسطہ دے کر امت مسلمہ کے لوگوں آپ کو کہتا ہوں، اپنے دین کو سیکھیے جس کو میرے محمد رسول اللہ فرض قرار دے کر دے گئے ہیں، اور فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض کفایہ جس کے لیے کہ امت کی ایک جماعت علماء کی نکلے گھروں سے، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، دین کی تفقہ کے لیے ایک جماعت جو علم الاحکام کو، علم العقائد کو تفصیل کے ساتھ جانے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب اپنی قوم کے پاس آئیں تو ان کو ڈرائیں، پھر اللہ کا کلمہ سکھائیں، توحید کی معرفت دیں ان کو۔ یہ فرض عین نہیں کیا،
بلکہ کہا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مومنوں کو ہم نہیں کہتے کہ تم کامل علوم حاصل کرنے کے لیے مدارس کرو، لیکن ایک جماعت ہر قبیلے سے ضرور نکلے۔ اور دوسرا فرض عین، فرض عین کس حصے کا سیکھنا ہے کہ اللہ کی معرفت، عقائد۔ لوگوں کوئی عبادت عقیدے کے بغیر قبول نہیں ہوتی، عقیدے کی تصحیح کیجیے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت کے الفاظ تو یاد کیے ہیں اور ان کے معانی اور مطالب کو سیکھ لیں، ورنہ اور جتنی بھی فضیلتیں ہیں، بات آتی ہے رمضان کی تو رب کریم کے محبوب فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان شرط ذکر کی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، ایمان شرط ذکر کی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا۔ اور دنیا کا کوئی عمل بھی نہیں ہے جو ایمان کے بغیر قابل قبول ہو، امت کے ہر فرد پہ لازم ہے عقیدہ سیکھنا، پھر عبادات اور احکام کو جاننا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مؤمن ان یعرف بها الصوم والصلاة والاحکام والحرام والحدود۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن پہ لازم ہے اتنا علم تو سیکھنا کہ جس کے ساتھ وہ نماز، روزہ، اس کی شرائط، اس کے قیود، اس کی ضوابط کو سیکھ پائے، حلال و حرام کی تمیز کر پائے اور اللہ کی حدود کو جانے۔ اتنا علم ہر امت کے فرد پہ جاننا لازم قرار دے کے گئے میرے مصطفیٰ۔ اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جاہل لوگ اور آج میں امت مسلمہ کا متمول طبقہ اور وہ خود پرستی اور عیش پرستی کے دھن میں کے فتنے میں بہہ کر مغربی ثقافت کو اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ہے، اور جو آج مشنری سکول ہیں جن کو بھاری رقم دے کر بچے سپرد کیے جاتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کو دین نہیں دے رہے، وہ آپ کو بچوں کو یورپی ثقافت سکھا رہے ہیں۔ اور افسوس ہے آپ کی گورنمنٹ پہ جنہوں نے آپ کے بچوں کے مستقبل کو برباد کرنے کے لیے اور جس قوم سے مجاہد پیدا کرنے تھے، جس قوم کو تلوار تھمانی تھی، جس قوم کو خالد بن ولید کی سیرت سکھانی تھی، اور اس قوم کو کہاں کھڑا کیا ہے؟ ناچ گانے پہ، ناچنے پہ، گانے پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسکولز کو موسیقی آلات دیے جائیں گے اور تم کتابیں تو پوری نہیں کر سکتے اور تم وہ تو دے نہیں رہے۔ کسی جگہ پہ یہ بھی کبھی اعلان ہوا ہے کہ جناب علماء کو سکولز میں ضرور بھرتی کیا جائے گا تاکہ قرآن و حدیث کی سکول میں تعلیم ضروری طور پہ دی جائے تاکہ امت مسلمہ اپنے دین سے واقف ہو۔ ایسا اعلان نہیں ہوتا۔ اللہ ان حکومتوں کو سمجھے، اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ اور لوگوں پانچواں جواب یہ ہے، سب سے فضیلت والا اگر کوئی واحد کامل ترین فضیلت کا راستہ ہے وہ علم کا راستہ ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا فرد کائنات کے لوگ نہیں دکھا سکتے، اور جو گھر سے نکلے اور آسمان والا اس کے گھر کے نکلنے پہ اپنے ملائکہ کو اس کے لیے پابند ٹھہرا دے، محمد رسول اللہ کی زبان حرکت میں آئے کہ ان الملائکۃ تضع اجنحتها رضا لطالب العلم، یہ علم دین کا طالب علم نکلا ہے، اللہ نے ملائکہ کو کھڑا فرما دیا تیری تحسین کے لیے، تیری مبارک بادی کے لیے، تجھے مرحبا ویلکم کہنے کے لیے اللہ کے ملائکہ موجود ہیں، تابع موجود ہیں۔ اور یہ آیا ہے رسول اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ان سارے رب کے گھر ہیں، اور وما من بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ۔ آسمانی فرشتے پر پھیلائے کھڑے ہیں، آسمان سے رحمت کا نزول ہو رہا ہے، سکینت نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ آسمان والے یہ کس راستے میں آیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اور جو علم دین سیکھنے نکل آیا، اتنا عظیم آدمی ہے، آتا فرماتے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ دوسری روایت میں آتا فرماتے ہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اتنا عظمت والا راستہ ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ جنت کے راستے ہموار اس شخص کے لیے فرما دیتے ہیں۔ اور لوگوں اس کائنات میں اگر بلندی درجات کا اصول بنایا، قرآن میں رب کریم نے اعلان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم
वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात। कायनात के लोगों, आसमान वाले का बुलंदियां देने का एक ही उसूल है, ईमान ले आने के बाद जो अपनी कौम को, अपने अफराद को तालीम दीन से रोशनास कर लेते हैं, अल्लाह बुलंद फरमा देते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तशरीह में फरमाया था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा। कायनात के लोगों, पस्ती तुम्हारा मुकद्दर नहीं बन सकती। क्यों? आसमान वाले ने कुरान को नाज़िल फरमा के जिस तरह सारी किताबों को मनसूख करके तुम उम्मत को बेहतरी का लक़ब अता करके कुरान अता किया है, अल्लाह ने ये उसूल भी उतारा है, इसी किताब के साथ हम कौमों को बुलंदी अता करते हैं जो इस किताब के साथ लग जाते हैं। कितने अजीम हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। कायनात में बेहतरीन लोग यही हैं। और आसमान वाला कितना प्यार करता है। बुखारी की रिवायत, इन्नल्लाह व मलाइकतहू व मन फिस समावाति व मन फिल अर्द ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। आसमानों से रहमत का नुज़ूल करने वाले अल्लाह इस मलाइका की जमात के अंदर और उलमाए दीन और तलबाए इज़ाम के लिए इतना प्रोटोकॉल का एहतमाम किया जाता है। ये क्लासें लगती हैं और लोगों, ये वो लोग हैं सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का पीरियड दिखा दीजिए, खुदाम कुरान सुबह से बच्चों को लेकर बैठते हैं रात देर तक। ये क्लासें कुरान लगातार रेगुलर होती है, उस्ताद बीच मौजूद होता है, मुताला खुद करवाता है, सबक याद खुद करवाता है, खुद सबक सुनता है, मंजिलें सुनता है। सुबह से लेकर मुअल्लिमीन बैठते हैं, सारा दिन पढ़ाते हैं, कोई ट्यूशन नहीं। असर के बाद मुताला जो सुबह का पढ़ाया वो भी सुनते हैं, आप मगरिब के बाद सुबह के लिए भी तैयार करवाते हैं और कोई इब्जाना बच्चों से नहीं लेते। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतना प्यार किया, सारी कायनात इनके लिए मसरूफ अमल कर दी। वमन फिस समावाति वमन फिल अर्द। कायनात में जितनी मखलूकें हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह ने सबकी जिम्मेदारी लगाई है कि यस्तगफिरो, कि वो माफी तलब करे इनके लिए। ये मुसल्ला नशीन जो जाहिर नजर आते हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं हकीकत में। अल्लाह के रसूल फरमाते, हत्तन नमलत फी जोहरिहा, ये चींटियां बिल्लों में, और वहत्तल हितानु फी जौफिल मा, ये मछलियां पानी के पेट में, इनसे प्यार के लिए दुआएं मगफरत में लगी हुई हैं। अल्लाह, ये दीन का इल्म सीखने वालों से तेरा इतना प्यार क्यों है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने बताया है। हदीस कुदसी है, मुझे अल्लाह ने कहा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया मलऊना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये दुनिया मलऊन है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह की रहमत से दुनिया बहुत दूर है। और जिस दुनिया को आइडियल होम बनाने के लिए तूने हलाल और हराम की तमीज को छोड़ दिया, तूने इसके लिए अपने बेगाने का फर्क छोड़ दिया, तूने अपने हुकूक के साथ गैर के हुकूक का सलब करना अपना मंशूर और दस्तूर हयात बना लिया, और तूने बैंककारी के निजाम की हिल्लत के मसले पूछे, तूने सूदखोरी को अपना मंशूर और दस्तूर हयात बनाया। और कितने दिन जी लेगा तू, कितने दिन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों, ये लोग जहां से जाने वाले ये तो चले गए, आसमान वाला बताना क्या चाहता है? लौ कुंतुम तालमून, काश के तुम्हें इस बात की समझ आ जाए कि मौत ने एक दिन यहां से ले जाना है। और लोगों, आइडियल होम आखिरत को बनाना है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, इसको गुजारने के लिए ऐसा अल्लाह के कानून को अपने ऊपर नाफिज कीजिए, कानून इलाही को सीखिए और अल्लाह के लिए अपने बच्चों को इसके लिए वक़्फ़ कीजिए। हजरात, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे अल्लाह कहते हैं इतना प्यार इसलिए है, अद्दुनिया मलऊना व मलऊनन मा फीहा, जो कुछ कायनात में है सारा का सारा रब की रहमत से दूर है। इल्ला जिक्र अल्लाह व मा वाला हो, अल्लाह को अपना जिक्र कुरान प्यारा है। और जो जिक्र वाले हैं, या रसूल अल्लाह, जिक्र वाले कौन है? मेरे महबूब ने वजाहत की, आलिमुन व मुतअल्लिमुन, आलिम या मुतअल्लिम, ये अल्लाह को प्यारे हैं। इसीलिए हजरात, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम बेहतरीन बनना चाहते हो तो इस दीन की तरफ आ जाओ। कितना प्यारा है। दुनिया से चला गया आलिम, अमालनामा बंद नहीं हुआ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इल्मुन युंतफअ बिही, जब तक इंतफाए इल्म जारी रहेगा उतनी देर तक अमालनामे में अजर लिखा जाएगा। मुझे कायनात में एक तालिब इल्म ऐसा दिखा दो जो दीने हनीफ की तालीम के अलावा का मुअल्लिम हो, मुतअल्लिम
आलिम हो और उसको ये प्रोटोकॉल मिले कि क़यामत वाला दिन आए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूरानी फरिश्तों की जमातों को खड़ा करके गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए रब्बे करीम फरमाए अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरारा, और कायनात वालों अगर गार्ड ऑफ ऑनर आज मिलेगा और सिर्फ हुफाज कुरान को मिलेगा, हामिलीन कुरान को मिलेगा, मुतअल्लिम दीन को मिलेगा, और इनके वालिदैन की अजमत दिखाओ कोई ऐसा मुतअल्लिम जो इल्म हदीस के मुतअल्लिम के अलावा हो कि उसके वालिदैन आएंगे, वो वालिदैन उसके वालिदैन ऐसा ताजुल करामा पहनाए जाएंगे, एक मोती की चमक मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है कि सूरज की चमक से ज्यादा, और सही हदीस मजमू ज़वाइद में मौजूद है, रसूलुल्लाह ने फरमाया लोग नंगे खड़े होंगे, लोग नंगे खड़े होंगे, इसके बावजूद ये हामिलीन कुरान, ये दीन की तालीम सिखाने वाले के सीखने वाले के वालिदैन आएंगे, अल्लाह ऐसा लिबास पहनाएंगे कि जो दुनिया व माफिया से कमीज ही महंगा होगा। पूछेंगे बेमा कुसीना, अल्लाह लोग नंगे खड़े हैं, हमें क्यों ये लिबास पहना दिया? अल्लाह फरमाएंगे बेअख़ज़े वालदिकुमुल कुरान, तुम्हारे बच्चे ने कुरान को सीने लगाया था इसलिए तुम्हें ये शरफ मिला है। हजरात, इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा फजीलत का वाहिद रास्ता इल्म ही है, और अल्लाह नाराज हो जाते हैं उन कौमों से। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग यअलमून ज़ाहिरुल हयात दुनिया व हुम बिल आखिरति हुम गाफिलून, जो दुनिया के जाहिर से तो पूरी तरह वाकिफ है, पूरी दुनिया की हर एक बात से वाकिफ है। इन्नल्लाह यबग़िज़ु कुल्ला आलिमिन बिद्दुनिया जाहिलिन बिल आखिरा, मैं दुनियावी उलूम असरी उलूम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ ज़रूरतें दुनिया के लिए सीखो लेकिन दीन को लाजिम सीखो, इसके बगैर कोई चारा कार नहीं। अल्लाह नाराज है ऐसे लोगों से जो दीन तो के इल्म से तो नावाकिफ हैं, दुनिया से जानने वाले हैं। और रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया था इन्ना मिन अशरातिस साआ, लोगों क़यामत की अलामतों में से ये बात है अन युरफअल इल्म व यकसुरुल जहल, इल्म खत्म हो जाएगा। और सोच से कहना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज में जाना हुआ, बच्चों से पूछा कलमा तौहीद कलमा शहादत सुनाओ, और किसी को तो सुनाना नहीं आया, जिनको सुनाना आया उनको तर्जुमा नहीं आता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूलुल्लाह फरमाते क़यामत की निशानियों में से है कि क्या जहालत बढ़ जाएगी, इल्म खत्म हो जाएगा। अल्लाह हमें तौफीक दे इस इल्म को समझने की और इसके साथ जुड़ने की, अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। आखिर रवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अहबाब ज़ी वक़ार, इस दीन की तालीम के लिए मदारस का होना बहुत ज़रूरी है। मदारस की तालीम कब से शुरू हुई? बाज़ लोगों का नज़रिया ये कि मदारस शायद ये बर्रे सगीर की इजाद है। हजरात, पहला मदरसा ये तख्लीक इंसान पे कायम हुआ था। कुरान पढ़ो, पहला पारा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, पहला मदरसा आसमाने बरी पे रब्बे करीम ने कायम करके जाते इंसान को पहला दिन गजा से कबल आदम अलैहिस्सलाम को जो चीज दी गई थी वो तालीम दी गई थी, और मुअल्लिम रब्बे करीम थे। रब्बे करीम मुअल्लिम है जाते इंसान के, और इसको पहले दिन जो पहला अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी रूह डालने के बाद नेमत से रोशनास करवाया गया था, वो तालीम थी और वो दीन की तालीम थी। अल्लाह हमें इसके साथ जुड़ने की तौफीक दे। इसी मदरसे को सैयदना आदम ने दुनिया पे आकर आबाद किया। अल्लाह ने कहा निसाब आसमानों से आएगा, जो वमन ताबिया हुदाया, जो हमारे निसाब की इत्तिबा करेगा उन पे ना गम होगा ना खौफ होगा। इस कुरान की आयत पे मुफस्सिरीन ने लिखा है, और जो दीन की तालीम को आसमानी वही को छोड़ देते हैं और गम दुनिया के उनका मुकद्दर बन जाते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस वादी में बड़े हलाक होते रहे अल्लाह को उनकी परवाह नहीं है। इसी को सैयदना नूह ने, हत्ता कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सैयदना अबू बकर ने मदरसा कायम किया। मुशरिकीन ने तंग किया, आपने दारे अरकम में यह कायम किया जिसके शागिर्द सैयदना उमर फारूक हैं, अबू बकर है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सैयदना बिलाल है। जब ये हुफाज की उलमा की जमात रसूलुल्लाह के पास तैयार हुई,
آپ نے دوسرا مدرسہ مدینہ الرسول میں مدرسہ مدینہ کے نام سے سیدنا مصعب بن عمیر اور سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کی قیادت میں قائم کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم فرماتے ہیں 1700 لوگوں کو ہم نے دین کی تعلیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل دی تھی، اور جب رسول اللہ تشریف لائے اور مکے و مدینے والوں کو اتنا شعور آ چکا تھا دینی تعلیم کا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ طلع البدر علینا، کائنات کے لوگوں آج مدینہ کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ کیوں؟ علم کا آسمانی سورج سے بڑا سورج طلوع ہو گیا ہے مدینے میں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ وداع کی یہ ثنیۃ الوداع سے جو سورج طلوع ہوا ہے، اب تاریکیاں نہیں رہنے کی۔ امام کائنات نے ہی اصحاب صفہ میں بدلا، یہاں سے ہی عبداللہ بن عمر پیدا ہوئے جن کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن سالم فقیہ مدینہ، ان کے شاگرد امام مالک بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد امام شافعی، ان کے شاگرد امام مالک، یہ میرے محمد رسول اللہ کے مدرسے کی شاخیں ہیں جو بڑی ہیں۔ دمشق میں قائم کیا سیدنا عمر نے، یہ بڑھتے ہوئے مدارس بر صغیر تک پھیلے، اور آج ان مدارس کی بدولت ہمیں علماء میسر آئے۔ اللہ کی قسم اگر مدارس نہ ہوتے یہ تو ہمیں ہمارے قرآن کی حفاظت کے محافظ نہ ملتے، ہمارے پاس حدیث کو اس محفوظ ذریعے سے پہنچانے والا کی سند نہ ملتی، اور اسی طرح یہود و نصارہ کے دین کی طرح آپ کا دین بگڑ کے رہ جاتا۔ اللہ کی رحمت ہے، امام شوہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مدارس میں وہ ہیرے پیدا کیے، اگر یہ نہ ہوتے لَقَالَ مَا شَاءَ قَالَ، جس کے منہ میں جو آتا وہ کہہ دیتا، لیکن اب سند موجود ہے، ہماری احادیث مسلم امہ مبارک کے مستحق ہو تم، اور تمہارا دین الحمدللہ سند کے ساتھ محفوظ ہے، کوئی بندہ اپنی بات اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ اور آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ان مدارس سے جڑیے، اور ان کے بارے میں خلفشاریاں چھوڑ دو، ذہن سے نکال دو یہ باتیں۔ اگر مدارس نہ ہوتے اللہ جانتا ہے ہمیں علماء نہ ملتے، ہمارے بچوں کے کان میں اذان کہنے والا کوئی نہ ہوتا، ہمیں کلمہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، ہمیں نماز اور اسلام کا درس دینے والا کوئی نہ ہوتا، اور مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ کے لیے چند دعائیں پڑھ کے اللہ کے بارگاہ میں ہماری حاضری کوئی لگوانے والا نہ ہوتا۔ ان سے جڑیے، پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنے ذہنوں کو مدارس کے بارے میں صاف کیجیے۔ دوسرا، ان کے جو بچے ہیں ان میں اپنے بچوں کو شامل کر کے عظمت حاصل کر لیجئے۔ صحابی رسول آئے رسول عظمت والا کام بتاؤ، آپ کو عالم بن جا، سب سے عظمت والا کام ہے۔ یا رسول اللہ یہ نہیں بن سکتا تو پھر آپ نے پھر سیکھنے والا بن جا، علماء کا شاگرد بن جا، اگر نہیں تو پھر آپ نے فرمایا و تابعہ ان کا خدمت گزار بن جا، ان کا یہ اعلیٰ ترین لوگ ہیں، ان کی خدمت کیا کر، ان کو ڈونیشن بھی دیا کر، ان سے محبت بھی کیا کر۔ بلا تکن رابعہ، چوتھا نہ بننا، ہلاک ہو جائے گا تو اللہ ہمیں ہلاکتوں سے محفوظ فرما رہے۔ الحمدللہ یہ جامعہ حاضہ اپنے اعلیٰ ترین سٹاف کے ساتھ اللہ کی رحمت سے آئیے، چیک کیجئے ہمارا نظام تعلیم دیکھیے، الحمدللہ درس نظامی میں قابل ترین اساتذہ کی ٹیم اللہ کی رحمت سے انتظامیہ نے مہیا کی ہے۔ ہر فن پڑھانے والا استاد، حدیث پڑھانے والے ہمارے شیخ الحدیث مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں، اور دیگر پورے ملک سے قابل ترین علماء کی جماعت جہاں پہ اکٹھی کر کے الحمدللہ علماء کو درس حدیث دیا جا رہا ہے، ان کی معاشرتی معیشت زندگی کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہم الحمدللہ دنیاوی علوم کے ساتھ بھی اپنے بچوں کو ان کے مستقبل کو روشن کر رہے ہیں، جہاں ان کی دنیا آخرت کو سنوار رہے ہیں، ساتھ یہ بھی تاکہ کسی کے دل میں تشنگی نہ رہ جائے۔ اور ہمارے حفظ کی کلاس میں الحمدللہ یہ معیار ہے، جتنا بچے نے قرآن حفظ کیا اتنا اس کو آتا ہے الحمدللہ۔ آئیے ہمارا معیار تعلیم چیک کیجئے، ادارہ امت مسلمہ کی خدمت کے لیے صبح و شام سرشار خدمت ہے۔ اللہ بانی مبانی علامہ شہید کے اس گلشن کو تا قیامت آباد فرما دے، اور جو اس کے معاونین ہیں، جو اس کے محبین ہیں، جو اس کے اندر بچے بھیجنے والے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ عالیہ رفیع میں ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ جو ان پہ خرچ کرنے والے ہیں روپے کو اللہ اربہا کی صورت میں ان کے خزانوں میں دنیا آخرت کے خزانوں میں جمع فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.